اس کے بعد جو ہے جی اور تاکہ میں دوبارہ سے جا کے وہی پارٹ انجوائے کر سکوں جو میں ابھی برزخ میں انجوائے کر کے وہ روح کے تھی جو میں آئی ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو روح نیک ہے تو وہ کہتی ہے قادمونی قادمونی، یعنی کہ جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی لگے جاؤ. I want to join my new home، میں نئے گھر جانا چاہتی ہوں. اور پھر جو بری روح ہے وہ کہتی یا ویلہا یا ویلہا، یعنی کہ کہاں لے کے جا رہے ہو. اب جیسے اس نے پیراڈائز سے سفر کیا ہوگا، بری روح نے دوزخ کا سفر کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کریچر جو ہے وہ یہ آواز سنتی ہے سوائے انسانوں کے. یہ چیخ یہ جو بری روح چیخ رہی ہے، یہ ویلہا یہ ویلہا، یہ ہر کریچر جو ہے یہ آواز سن رہی ہے سوائے انسانوں کے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جلد از جلد انکریج کیا کہ جلد از جلد جو ہے نا نیک روح کو دفناؤ، کیونکہ اس نے اپنے بہترین گھر میں جانا ہے. اور جلد از جلد بدروح کو بھی دفناؤ تاکہ تم ایک ایول کو ڈسکارڈ کر دو، ایک برائی کو پھینک دو کس کے اندر، مٹی کے اندر. اس کے بعد جی ایز یو آر بینگ کیریڈ یو ول ہیئر دا پیپل ٹاکنگ اراؤنڈ یو. آپ جب جنازے کے اوپر آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے، لوگ آپ کی بارے میں بات کر رہے ہیں. لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اس کی لیگیسی کیا تھی اس بندے کی. اگر وہ باتیں اچھی ہیں، کمفرٹنگ ہیں، جو آپ کے لوڈ ونس کر رہے ہیں، جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کو خوش کرے گی. بٹ اف دے سے سم تھنگ وچ از انٹرو، یعنی کہ جو آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، تو اللہ کا سبحان اللہ نظام دیکھیے. اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھو اس سے کیا یہ ایسا تھا، تو اللہ اپنی حجت وہاں بھی تمام کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں تھا، یہ انٹروتھفل بات کر رہے ہیں میرے بارے میں، آؤٹ آف جیلسی کہہ لیں، آؤٹ آف جو بھی آپ کہہ لیں. اب یاد رکھیے گا، اب ذرا ساری سچویشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میرا اور آپ کا آخری دو ریسٹنگ پلیسز ہیں، ایک جنازہ گاہ یا مسجد یا قبرستان. دو ریسٹنگ پلیسز ہیں. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو ہے یا تو مسجد میں لے کے جایا جائے گا، وہاں جنازہ پڑھایا جائے گا، یا جنازہ گاہ میں لے کے جایا جائے گا. اس کے بعد وہاں سے مجھے اور آپ کو کیا کر دیا جائے گا، قبرستان لے جایا جائے گا اور وہاں پہ دفنا دیا جائے گا. اور اس جنازے میں کون لوگ ہوں گے؟ اس جنازے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے کوئی خیر کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے زندگی میں ایک دو یا دفعہ. وہ جب انہوں نے آپ کے بارے میں سنا ہو تو وہ آئے ہوں آپ کے جنازہ اٹینڈ کرنے. موسٹلی آپ کے فیملی ممبرز ہوں گے، فرینڈز ہوں گے، لیکن اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آؤٹ آف ریسپیکٹ آپ کا جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ کو نہیں پتا تو کس کا جنازہ آپ مسجد میں اٹینڈ کرتے ہیں نا، تو کوئی ایسے بھی لوگ ہوں. آپ ان کی کیسی وٹنس چاہتے ہیں مجھے بتائیں. What kind of witness do you want? Because their witness would matter a lot at that time. اور this life will define کہ وہ witness کیا ہوگی. اور پھر اس کے بعد then finally your rest place is under 6 feet. 6 فٹ نیچے آپ کو قبر کے نیچے دفنا دیا جائے. 6 فٹ ہی لمبا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. یہ سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 55 ہے. 20th سورہ آیت نمبر 55. You are buried towards Qibla and hopefully
if you have prayed, otherwise آپ کا چہرہ وہاں سے ہٹ جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے 2 خلیفہ گزرے ہیں بنو امیہ میں سے، جن کے چہرے وہ کہتے تھے کہ ہم مصرف کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا چہرہ ہٹ جاتا تھا. لیکن that was not because of the نماز، that was because of the ظلم they did on their رعایا. تو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس چیز کی اتنی ٹینشن تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور چہرے وہ ان دونوں کے تھوڑے کالے بھی ہو گئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میرا چہرہ دیکھنا ہے جب میں فوت ہو جاؤں کہ وہ کیسا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پر نور تھا اور قبلے کی طرف اطمینان سے ان کا چہرہ، مطلب پوری باڈی قبلے کی طرف اطمینان سے تھی. اب اس ریسٹنگ پلیس میں اب آپ کے پاس جی کون آ رہے ہیں، کون آئیں گے؟ منکر و نکیر آئیں گے اور ان کے بارے میں آپ کو پتا انہوں نے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. من ربک. سب سے پہلے تو بات یہ کہ میرے بھائی یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے مطابق موت کو بریل کو انجام نہیں دیتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ بات ہی بڑی سخت بات ہے کہ اگر بریل سنہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوا تو آپ کو جواب دینے میں مشکل ہوگی. آج ہمارے ہاں ہر چیز سوسائٹی میں اس کے خلاف ہے، برخلاف. That's why Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stand by حضور کی عادت تھی کہ ہمیشہ گریو کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اور when he used to bury someone, ask Allah for forgiveness. یہ حضور کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ جب کسی کو دفناؤ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہو اور اللہ سے دعا کرو اس کی مغفرت کے لیے. اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے کیونکہ وہ اسٹیڈ فاسٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ اسے سوال کیے جائیں گے 3. تو اس وقت تک وہاں سے جانا نہیں. فائنلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دفنا کے گھر ہی جانا ہے ایٹ لاسٹ. اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا Now you will hear the footsteps until the very last footstep. یعنی کہ آپ قبر میں ہیں لیکن آپ کو لوگوں کی جاتے ہوئے کی آواز آئے گی حتیٰ کہ آخری فٹ سٹیپ کی آواز آئے گی، آخری بندہ کون گیا. اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کیا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر سے بھاگ بن جانا. میری قبر پہ اتنی دیر رکنا جتنی دیر ایک اینیمل کو سیکریفائس کرنے میں لگتی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونے میں لگتی ہے. یعنی کہ جتنی دیر آپ نے اس کو زیادہ تر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح ہونے میں لگتی ہے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں جتنی دیر گوشت لگتی ہے اتنی دیر میری قبر پہ رہنا. حضرت عمر بن عاص said to his children when I pass away don't run away. بھاگ مت جانا میری قبر سے اور جتنی دیر تک ایک اینیمل سیکریفائس نہ ہو جائے اور ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جائے اور میں تمہاری نیئرنیس فیل کرتا رہوں تاکہ میں اپنے اینجلز کو رسپونڈ کرنے میں آسانی محسوس کروں. اب یہ عمر بن عاص ہے اور عمر بن عاص صحابی رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے بڑے بڑے اہم مشورے کیے حضرت عمر بن عاص سے. پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں بڑے بڑے مرتبوں پہ فائز رہے ہیں اور یہ بہت قریبی صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں said that again last thing کہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برتھ اور جو موت ہے وہ آلموسٹ
سیم ہے. اب برتھ کی تکلیف مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے. ماں کو تو یاد ہوتی ہے اپنی تکلیف, وہ بھی آہستہ آہستہ بھول جاتی ہے, ورنہ وہ کہتے ہیں نا ماں کو اگر وہ تکلیف یاد رہے تو وہ اگلی برتھ کا سوچنا ہی بند کر دے, تو اللہ بلا دیتے ہیں اس کو. اسی طرح بیبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے باہر نکلتے, کیونکہ بیبی از آلسو پوٹنگ دا فل فورس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بہت پتلی جگہ سے سکویز کر کے ایک نیرو جگہ سے نکالے گئے ہو. اسی طرح تم سکویز, جب تم قبر میں جاؤ گے تو قبر ہر ایک کو سکویز کرے گی ایک دفعہ, اور نیرو جگہ ہے, ظاہری بات ہے, اتنی کھلی زمین چھوڑ کے آپ اس کے اندر آپ اتنے سے پارٹ میں ایک قبر میں ایک انسان کو ڈالتے ہیں. 6 فٹ اس کی گہرائی ہے, 6 فٹ اس کی لمبائی ہے, دیٹس اٹ. اور 2 گز جگہ ہے نا بس ٹوٹل. اب اینجلز ول کم اینڈ the most important 3 questions جو آپ کو پتہ ہی ہیں, they will not be about your positions. تمہارا نام کیا تھا, تم کس پوزیشن پہ بیٹھتے تھے دنیا میں, تمہارے پاس کتنے پیسے تھے, کتنا مال کما کے آئے ہو, اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو. یہ سوالات نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے من ربک ہے, من مادینوں کا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی who is this. اگر آپ سنت پہ زندگی گزاری ہوئی تو انشاءاللہ یہ ٹائم آنسر دینا اتنے آسان نہیں ہوں گے, لیکن آسان ہوں گے. اور یقین یاد رکھیے گا, خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کریں, میری میت جو ہے نا وہ سنت کے مطابق دفنائے گا. خدا کے لیے مجھے نہیں چاہیے یہ آپ کے بڑے بڑے سٹینڈ آفس اور بڑے بڑے ایک دن کے 2 دن کے انتظار. حضور کی جو سنت ہے اس پہ آپ کا کام ہے کہہ دینا, باقی پھر اونس ان کے اوپر, کیونکہ یہ وصیت ہے اور وصیت کے اندر یہ چیز شامل ہے. خیر اب کیا ہوگا اینڈ میں کیا ہوگا, تھوڑا سا گزرے گا, رونا دھونا بند ہو جائے گا, فٹ سٹیپس ختم ہو جائیں گے, فیڈ اوے ہو جائیں گے, and now you're left alone in the grave. there is nothing left to distract you. کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو دنیا سے, اب دنیا میں تو ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہے, ادھر کچھ چیز نہیں ہے جو ڈسٹریکٹ کرے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اور was your life worth living. کیا آپ کی زندگی جینے کے قابل تھی یا نہیں تھی. there is a chance you can now, ابھی ٹائم ہے, میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت چانس دے سکتے ہیں. کس چیز کے بارے میں, ایک خوبصورت آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں. اپنے آپ کو تو ادھر سے بچا سکتے ہیں. مت کریں یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اچھی ڈیڈز کو کرنے کے لیے پوسٹ پونمنٹ مت کریں, ان کو پوسٹ پون مت کریں. داڑھی بڑھاپے میں رکھ لوں گا, توبہ بڑھاپے میں کر لوں گا, سرٹیفکیٹ کوئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو اچھی بات ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, داڑھی بعد میں رکھ لینا, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, توبہ بعد میں کر لینا, ابھی عیاشی کر لو, ابھی 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہو وقت کی جماعت کے ساتھ, 3 پڑھ لیا کرو, جب بوڑھے ہو گئے تو 5 پڑھ لینا. اب آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس ٹائم تک زندہ رہنا یا نہیں. خیر, this death will free you from all delusions. یعنی کہ جو ڈیلیوژن جو دماغ میں شیطان نے ڈالا میرے اور آپ کے, یہ ڈیتھ مجھے اور آپ کو اس سے فری کر دے گی. اگین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پہ ختم کروں گا. تینوں پہ ہمارے معاملات الٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میں جلدی کرو. پہلی کہ نماز جب آ جائے تو اس پہ جلدی کرو, جب نماز کا وقت آ جائے, اقامت پڑھ دی جائے تو جلدی سے نماز پڑھو. نمبر 2
عورت کا کوئی پراپر جوڑ مل جائے تو جلدی نکاح کرو. نمبر 3, جب کوئی فوت ہو جائے اس کو جلدی دفنا دو, اس کے مال جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی دفنا دو. پاکستان کی سوسائٹی میں تینوں اپوزٹس ہیں. پاکستان کی کیا, میرے خیال سے یہ پورا ہی جو آپ کا ایشیا ہے اس میں سب میں ہی ایسے ہیں کہ نماز کو پہلے تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے, کئی لوگ کچھ پڑھتے ہیں تو لیٹ اقامت ہو جاتی ہے تو اس کو لیٹ کر دیتے ہیں پڑھنے میں. اس کے بعد نمبر 2, بچیوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے, 30 35 سال کی عمریں ہو گئی ہیں, اور لاسٹلی جو ہے انہیں شکل دیکھنی ہے جنازے کی. جنازہ انتظار کر رہا ہے کہ ہماری تو دیکھیں یار, اگر ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم نے تو اس کو گواہی دی ہے کہ وہ نیک ہے, جنت میں جائے گا انشاءاللہ, تو اس کو کیوں انتظار کرا رہے ہیں اس دنیا میں, اور کتنا ذلیل کرنا ہے اس کو. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اب یہ کہنے کو بڑا مشکل کام ہے جو میں نے سارا کچھ آپ کو بتایا ہے, لیکن you, everyone has to witness it. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے. You will hear eventually everything. اگر آپ یہ تک ہیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو کیری کون کر رہا ہے, آپ کو دفنا کون رہا ہے, آپ کو غسل کون دے رہا ہے, تو بس پھر اور اس سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے کچھ. اللہ تعالیٰ جی ہمیں خاتمہ میں ایمان اور خاتمہ میں خیر.